چھوٹے لوگ بڑے لوگوں سے کہیں کہ میرے لیے کیا کرو، دعا کرو۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، میں کتنی مثالیں پیش کرتا چلا جاؤں۔ ہاں، دوسری بات جو ہے نا وہ ذرا مشکل ہے۔ بڑے آدمی چھوٹوں سے کہے، پیر مریدوں کو کہے، امام مقتدیوں کو کہے، استاد شاگردوں کو کہے کہ میرے لیے کیا کرو، دعا کرو۔ اس کی بھی شریعت میں مثالیں موجود ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے آئے تو آپ نے فرمایا یا اخیّا، اے میرے چھوٹے بھائی یا میرے پیارے بھائی، لا تنسانی فی دعائک، وہاں جا کے اپنی دعاؤں میں مجھے نہ بھولنا۔ اب نبی اکرم نے کس سے کہا؟ حضرت عمر سے۔ بڑا آدمی چھوٹے آدمی کو کہہ رہا ہے کہ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا اور مجھے اپنی دعاؤں میں بھولنا نہیں۔ یہ جو کل میں نے ذکر کیا آذان کے بعد جو ہم دعا مانگتے ہیں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ذمے لگایا۔ امام الانبیاء ہمیں کہہ رہے ہیں، ہمیں، کہ تم میرے لیے کیا کیا کرو، یہ دعا میرے لیے مانگا کرو، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ۔ تو چھوٹے بندے بڑے بندوں کے لیے، بڑے لوگوں کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ یہ درود خود کیا ہے جی؟ درود دعا ہے نا۔ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ رحمت بھیج محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ درود آپ پڑھ رہے ہیں، میں پڑھ رہا ہوں، تو یہ چھوٹے لوگ امام الانبیاء کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ دعائیں کر رہے ہیں۔ زندہ آدمی سے دعا کروانا، اس کے لیے ہم ایک آیت دیکھیں گے اور اسی پر تھوڑی سی گفتگو بھی کریں گے جی۔ صفحہ نمبر ہے جی 81۔ جو ہمارے پاس قرآن کھلے ہوئے ہیں اس کا صفحہ نمبر ہے 81۔ سورت کا نام ہے سورت نساء اور آیت نمبر ہے 64۔ بالکل صفحے کی پہلی آیت ہے جی۔ اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ پڑھیں گے تو آپ تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ جب یہ مقام آئے گا تو آپ تفصیل سے پڑھ لیں گے۔ یہودی اور منافق کے درمیان جھگڑا ہوا، فیصلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ یہودی سچا تھا، اس معاملے میں آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دی۔ باہر نکل کے وہ کلمہ گو کہنے لگا چلو حضرت عمر سے بھی توثیق کروا لیتے ہیں۔ اس کے ذہن میں تھا کہ حضرت عمر ذرا جلالی طبیعت کے ہیں، میری دھڑ کر سن، یہ یہودی ہے، میں کلمہ گو ہوں۔ گئے، یہودی نے حضرت عمر سے کہا جی آپ فیصلہ ضرور کریں لیکن آپ کے نبی نے میرے حق میں فیصلہ کر دی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا ٹھہر پھر میں فیصلہ کرتا ہوں۔ تلوار لے کے آئے، منافق کی گردن قلم کی، فرمایا ہا قضا اقضی، جو میرے نبی کے فیصلے پہ راضی نہیں نا اس کا فیصلہ پھر عمر کی تلوار کرے، اس کی گردن قلم کرے۔ منافقین نے رات کو مشورے کیے کہ FIR درج کروانی حضرت عمر کے خلاف۔ انہوں نے ایک مومن بندے کو قتل کیا ہے بغیر کسی وجہ کے، اور قسمیں اٹھا لینا کہ فیصلہ کروانے نہیں گیا تھا،
وہ تو گیا تھا صلح و صفائی کے لیے کہ ہمارے درمیان اس پر قسمیں اٹھا لی جائیں اور حضرت عمر سے قصاص طلب کیا جائے. یہ بیک گراؤنڈ ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ رات کو چھپ چھپ کے مشورے کرتے، جھوٹے مشورے، جھوٹی قسمیں اٹھانے کے مشورے، اس کی بجائے ولو انہم اذ ظلموا انفسہم، اور اگر وہ جب انہوں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا تھا، زیادتی کی تھی انہوں نے کہ میرے نبی کے فیصلے کے بعد پھر وہ حضرت عمر کے پاس گئے، اس کے بجائے اور جھوٹی قسمیں اٹھانے اور غلط مشورے کرنے کی بجائے جاؤ کا وہ آپ کے پاس آ جاتے، فاستغفر اللہ، اور اللہ سے بخشش طلب کرتے، واستغفر لهم الرسول، اور اللہ کا رسول بھی ان کے لیے بخشش مانگتا، لوجد اللہ توابا رحیما، تو وہ پاتے اللہ کو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا. یعنی وہ آپ کی خدمت میں آتے، خود بھی بخشش مانگتے اور آپ سے بھی درخواست کرتے کہ یا رسول اللہ آپ بھی ہماری بخشش کی کیا مانگیں. یہ آیت بڑی واضح دلیل ہے کہ زندہ آدمی سے دعا کی درخواست کی جا سکتی. انہیں چاہیے تھا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے اور اللہ کا رسول ان کے لیے بخشش طلب کرتا تو ہم انہیں معاف کر دیتے.